لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو حق نیوز کی طرف سے محبتوں برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک شخص اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ صرف اپنے یا اپنے اہل و عیال کے لیے، تو وہ ایک بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کا بدلہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ آج ہم انفاق فی سبیل اللہ، ہمارا جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور آج جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، ایک مذہبی سکالر ہیں اور درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، اور او پی ایف بوائز کالج H8 اسلام آباد میں ایز دا لیکچرر اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد مولانا سیف الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ اس کے ساتھ آپ کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال رمضان جو ہمارا پروگرام ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو گفتگو کے لیے مہمان ہوتے ہیں، دوسرا ساتھ جو مہمان ہوتا ہے وہ ثناءخواں ہوتا ہے، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے، نعت کلام پیش کرتا ہے۔ تو آج جو نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، جانی بجانی شخصیت ہیں، جن اور بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، بڑی پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، آواز بھی پیاری، جیسا کہ اللہ نے ان کو آواز پیاری دی ہے ویسے ہی وہ پڑھتے ہیں، اور ان کی آواز، ان کی جو کلام ہے وہ دل کو اثر کرتا ہے۔ میری مراد نجم رفیق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پروفیسر سیف الرحمان صاحب، آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ سب سے پہلے تو مولانا ماجد جمیل صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ اچھا، انفاق فی سبیل اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں متعدد مقامات پر کئی آیات اور کئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دے کر مال جو خرچ کرنے والے ہیں یعنی جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں ان کے اجر کو بڑھا کر دینے کا بتایا ہے۔ جیسے سورہ البقرہ کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دے کر بتایا ہے کہ ایک دانہ 7 بالیاں جس سے اگتی ہے، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے تو 700 نیکیاں اس کی یہ بن جاتی ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے مال خرچ کرنے والوں کے لیے، جیسے ان کو اجر کے بارے میں بتایا ہے، ان کو مزید بشارتیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ اس کی اگلی آیت میں ہی،
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم. ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا ہے. اس کے مقابلے میں جب جہاں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، ان کو بھی عذاب کی وعید سنائی ہے ساتھ ساتھ. سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال ان کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اس مال سے. اسی طرح ہم احادیث کی طرف غور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ ترغیب ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے بری موت کو ٹال دیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، آپ خرچ کرو تو آپ پر بھی خرچ کیا جائے گا، میں بھی آپ پر خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس وقت دیا جائے جب انسان صحت مند ہو اور مال جمع کرنے کی خواہش رکھتا ہو اور محتاجی کا خوف بھی محسوس کرے. اس عالم میں صدقے کی فضیلت کو اور بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے حصے کا تعلق ہے سوال کا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہے دین اسلام میں، قرآن کریم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ابتدائی آیات میں ہی، سورہ البقرہ کی ابتدائی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان کی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اسی طرح مومن کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہاں پر مومنوں کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اپنی محبوب چیز کو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو یا اللہ کی محبت کو اس وقت تک نہیں پالو گے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. اسی طرح پہلے آیات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مزید بڑھا کر دیتے ہیں. جیسے وہ مثال ہم نے بیان کی تھی پچھلی آیت میں سورہ البقرہ کی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے جس میں صدقے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے وہ حدیث ہم نے جیسے بیان کی کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صدقے کی اہمیت میں. بالکل جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ صدقے کے حوالے سے آپ نے بتایا. کہ اب دوسرا جو ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ آج کے معاشرے میں لوگ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور اس کے کیا روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں؟ کیوں ہچکچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے فوائد کیا ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھو انفاق جو ہے نا وہ اسلام میں بھی اور انسانی معاشرت میں بھی ایک بنیادی قدر ہے.
مطلب یہ ہوا کہ جو محتاجوں کی مدد اور سماجی بھلائی کے فروغ کے لیے انفاق بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ سے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ کچھ وجوہات اس کی سماجی نوعیت کی ہے، کچھ وجوہات اس کی معاشی نوعیت کی ہے، کچھ وجوہات ایسی ہے جو نفسیاتی نوعیت کی ہے، نفسیاتی وجوہات ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس اسباب کی طرف ہم روشنی ڈالیں، کون کون سی ایسی وجوہات ہے، کون کون سی ایسی اسباب ہے جس کی وجہ سے لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں صدقہ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں معاشی عدم استحکام ہے۔ دیکھو، مہنگائی اور اقتصادی عدم احکام تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ایسے مسائل ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے مال کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کے لے سکتے ہیں، یا روزمرہ زندگی کے جو اخراجات ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے، ایک سبب یہ بھی ہے جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے جس کو مادہ پرستی ہم کہہ سکتے ہیں، میٹیریلزم۔ لوگ اپنی خواہشات اور آسائشات کو پوری کرنے کی طرف لگے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا ان کے اولین ترجیح نہیں ہوتی ہے، ان کی ترجیحات میں ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جدید معاشرے کا رجحان اسی طرف ہے، اپنے آرام اور آسائش کی طرف لوگ توجہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ انفاق سے ہچکچاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بے اعتمادی ہے، یا فراڈ کا خوف ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو، کئی ایسے ادارے ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں، جو لوگوں سے مال ملتا ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو خیرات اور صدقات کے نام پر مال تو وصول کر لیتے ہیں لیکن مستحقین تک وہ مال نہیں پہنچتا ہے۔ یہ لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا صدقہ غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، آج کل کے دور میں لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں صدقہ کرنے سے۔ ہم نے بہت پیاری گفتگو کی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں، جناب نجم رفیق صاحب کی طرف، کہ وہ اپنا کلام، نعتیہ کلام پیش کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ
ادا کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے کلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں پروفیسر سیف الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی زندگی میں انفاق کی کیا مثالیں ہمیں ملتی ہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہم دیکھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ترغیب ملتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات
اور لوگوں کی مدد کرنے کو نہ صرف ایک عبادت قرار دیا ہے بلکہ ایک عظیم اجر کی بشارت بھی دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم مجموعہ احادیث کو غور کرتے ہیں تو ہمیں حدیث مل جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اور اسے اپنے دست قدرت میں لے کر بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک شخص ایک بچھڑے کو پالتا ہے پھر وہ بڑا ہو کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے آپ کا مال کم ہونے کی بجائے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کر دیتے، اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کو سب سے بہترین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین کو دے دیتے ہو، اور ایک وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتے ہو، اور سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتے ہو۔ اسی طرح صدقے کی فضیلت اس صدقے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے جو خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتے ہیں لوگ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کے راستے میں انفاق اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیسے صدقہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کیسی مثالیں ملتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ کرتے تھے۔ دیکھو حضرت عائشہ کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ مال جمع نہیں کیا بلکہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ درہم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور لوگوں کو دینا شروع کر دیا، کسی کو رکاوٹ نہیں کی، یہاں تک کہ شام کے وقت وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے صدقے کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوتے ہیں جانی طور پر اور مالی طور پر، اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح تبوک کا موقع ہم دیکھ لیتے ہیں، تبوک کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، حضرت عثمان کی مثال آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی، صحابہ کرام سب نے بڑھ چڑھ کر وہاں پر حصہ ڈالا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اہل صفہ کی کفالت دیکھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے اہل صفہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق کا طریقہ تھا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور بات ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ ان میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، یعنی خرچ کر کے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہوں تاکہ کہیں وہ احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہو، لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے احسان جتلانا، ایسی چیزیں بھی نہ ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا ہمارے ناظرین و سامعین کو بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔
یہ اولین مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کی نیت یا انداز میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہے جو اس اجر کو ضائع کر سکتی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے وقت یا انفاق فی سبیل اللہ کرتے وقت چند باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی نیت فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ دکھاوا یا دنیاوی فائدہ اگر اس میں ہوگا تو اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے اس روایت میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو جو انسان نیت کرتا ہے اگر اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، تو اس صدقے کا فائدہ ہوگا انسان کو۔ تو پہلی چیز جو مد نظر رکھنے کی ہے وہ اخلاص ہے۔ اس کے بعد دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کے بعد آپ نے احسان نہیں جتلانا ہے۔ دیکھو آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کے بعد آپ اس پر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے آپ کی مدد کی، یا مزید تکلیف دیتے ہیں، منن ولا اذا ہے نا، تو پھر اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے مد نظر رکھنی ہے صدقے میں کہ آپ نے احسان جتانا نہیں یا کسی کو تکلیف دیے بغیر۔ اور تیسری چیز صدقے میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ حلال اور پاکیزہ چیز ہو صدقے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور حلال چیز کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، انفاق فی سبیل اللہ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ انفاق میں سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انفاق کریں، کیونکہ صدقے کے سب سے زیادہ جو حقدار ہوتے ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، سب سے زیادہ جو صدقے کے حقدار ہوتے ہیں وہ آپ کے جو کلوز ہے، جو سب سے جو قریبی ہے وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ صدقہ، دیکھو بنیادی مقصد صدقے کا کیا ہے؟ چھپ کر عبادت کرنا ہے۔ افضل یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی ترغیب کے لیے کھلے عام آپ کو صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو خفیہ صدقے کا بھی ثواب ہے، یہاں پر کھلے عام اگر آپ دوسروں کی ترغیب کرنے کے لیے دیتے ہو تو اس صدقے کا بھی بہت اہمیت ہے، بہت اس کا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی اور ناظرین اور سامعین کو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب نجم رفیق صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ اپنا دوسرا نعتیہ کلام پیش کریں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے سونیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا،
مجھ پہ بھی چشم کرم، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا، دینا میں ہوں بے کس، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا، دینا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان کا، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور تجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، تجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، تجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، تجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، دیکھتے رہیں گے ہاتھوں سے یوں جانا دل کا، دیکھتے رہیں گے ہاتھوں سے یوں جانا دل کا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں پروفیسر سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑے محققانہ انداز میں ناظرین و سامعین کو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور نعت خوان جو ہمارے ہیں نجم رفیق صاحب آپ کا بھی
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ اب دونوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے. ناظرین، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بڑی تفسیر کے ساتھ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. حقیقتاً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف محض خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی اللہ نے مال دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جتنا بھی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں سے جتنی ہماری توفیق ہے، جتنی ہماری جو ہے نا استطاعت ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو یہ پروگرام اور یہ پیغام جو ہے اس کو آگے بھی آپ جو ہے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ نیکبان، والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله.